اللہ۔ حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر بے پناہ ممنون و مشکور ہوں آپ کے اس کلام پاک کے تعلیمی درس میں شرکت فرمانے کے لیے، اور میں اب بغیر کسی تاخیر کے دعوت دے رہا ہوں ہمارے عظیم ناظم جناب اور عبدی صاحب کو کہ آج کی اس درس کی نظامت کی ذمہ داریاں ادا فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صل اللهم صل علی على محمد وآل محمد عجل فرجهم۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، ذرا نوازی کا مہربانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ آمین 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس نمبر 9 میں آپ سب مومنین و مومنات کا خیر مقدم ہے، اور ان دروس کا جو مقصد ہے وہ ہماری عبادات کو بہتر سے بہتر طریقے سے ادا کرنا ہے، علم حاصل کرنا ہے علماء سے، اور یعنی تجوید اور احکام نماز سے پوری واقفیت حاصل کرنا ہے، اور نہ صرف یہ بلکہ اس کو آگے تک دوسرے مومنین و مومنات تک پہنچانا بھی ہے۔ ماشاءاللہ، بے شک۔ اور یہ دروس اردو فاؤنڈیشن کے بانی و سربراہ ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب، ماشاءاللہ، سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب، جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، آرخریزی اور بے لوس خدمات کا نتیجہ۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں ثواب میں، اس کے ثواب میں جو آگے لوگ ہیں وہ جی ہیں جو اس کو اسپانسر کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، اور آج کے اس بہترین درس میں انشاءاللہ جناب ناصر رضا صاحب اسپانسر ہیں، اور اگر وہ چاہیں تو اگر تشریف لا لیے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ تلاوت کلام پاک ہو یا کوئی اگر اس میں ہے تو پھر میں دیکھتے ہیں، اگر وہ پڑھ دیں تو ٹھیک ہے، ورنہ میں گزارش جی انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ ان کے مرحومین اور ان کے اہل خانہ کے مرحومین کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الرحیم، اپنے مرحومین کو بھی شامل فرمانا۔ محمد وآل محمد، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ بسم اللہ دیکھتا ہوں کہ اگر ناصر رضا صاحب تشریف لا لیے ہیں تو ان سے گزارش کروں گا، ورنہ میں ناصر صاحب ہیں تو اچھی بات، ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، ورنہ ہم کہاں ہیں نہیں آ رہے ہیں۔ ناصر صاحب تشریف لائیے آپ پڑھنے کے لیے۔ بسم اللہ، اگر وہ نہیں ہے تو زبانی پڑھ دیجئے، الحم کا سورہ پڑھ دیجئے انشاءاللہ۔ ابھی دیکھا تھا مگر اپنی کیا میں گزارش کر سکتا ہوں ہمارے محترم عباس صاحب سے کہ وہ پڑھ دیں؟ سید عباس علی صاحب۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ڈاکٹر غضنفر صاحب میں پڑھ رہا تھا۔ بسم اللہ کیجئے سرکار، پڑھیے آپ، بسم اللہ کیجئے، بالکل آواز نہیں آ رہی تھی، آواز نہیں آ رہی تھی آپ کی، جی آواز نہیں آ رہی تھی سرکار۔ جی قبلہ مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب، برادر ڈاکٹر غضنفر صاحب، ڈاکٹر قمر زیدی صاحب، جی برادر اینڈ سسٹر، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ سورۃ القدر کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ بسم اللہ، جزاک اللہ، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف الشہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ۔ ماشاء ہم نے اللہ۔ گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام مولانا سید ریحان حیدر زیدی صاحب سے کہ وہ درس شروع فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا، اما بعد، رب زدنی علما وفہما والحقنی بالصالحین۔ پھر سے ایک بار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج مخرج نمبر 10 نون کا مخرج ہے۔ نون کو پرناؤنس کیسے کرنا ہے، اس کا تلفظ کیسے ادا کیا جائے گا۔ نون کے تلفظ میں یہ ہے کہ زبان کی سائڈ سے جو یہ اپنا زبان کا اگلا حصہ ہے، اس کا جو رائٹ کا حصہ ہے یہ، یا جو لوگ لیفٹی ہیں شاید اس طرف ان کی زبان جائے، نوک کا جو اگلا حصہ ہے، جب یہ سائڈ کا حصہ ثنایا رباعی انیاب، یہ جو سامنے کے دانت ہیں جو بیچوں بیچ 4 دانت اس طرف جاتے ہیں، جب ان دانتوں سے یہ حصہ ملتا ہے تو نون ادا ہوتا ہے۔ ناصرون، قاتلون، مارقین، قاسطین، حافظین، مومنین۔ یہ نون ادا کرتے وقت ہمارا جو زبان کا اگلا حصے کی جو سائیڈ ہے، یہ حصہ سامنے کے جو ثنایا رباعی انیاب دانت جو زیادہ چمکنے والے دانت ہوتے ہیں، 1 2 3 4 تک یہ سائیڈ میں جہاں نوکیلے دانت تک ہوتا ہے، تو وہاں تک یہ زبان کا حصہ ہمارا ملتا ہے تو بڑے آسانی سے نون ادا ہوتا ہے، جو کہ ہم حسب عادت ایک ہی لفظ پڑھتے ہیں ایک درس میں تاکہ ذہن میں بات رہ جائے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا جو فقہی مسئلہ ہے، تو فقہی مسئلے میں ہم نے موضوع لیا ہے قبلے کے بعد، کیونکہ پچھلے جو گزشتہ ہفتے تو درس نہیں ہو سکا تھا، ہم ٹریولنگ میں تھے، معذرت چاہتے ہیں آپ سبھی حضرات سے۔ آئندہ یہ خیال رکھا جائے گا کہ ٹیوزڈے کو کوئی ٹکٹ وغیرہ نہ کرایا جائے تاکہ درس کا نقصان نہ ہو۔ یہ قیمتی سرمایہ ہے ملت جعفریہ کے لیے جو فقہ جعفریہ ہے۔ اور قبلے کے احکام پڑھنے کے بعد آج ہم نے نماز میں بدن کا ڈھانپنا ہے، ہم اپنا بدن کتنا کور کریں گے، واجب کتنا بدن ہے، اس پہ آج ہماری انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ضروری ہے کہ مرد خواہ یعنی چاہے اسے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، نماز کی حالت میں اپنے پرائیویٹ پارٹس کو اس کو پردہ کرنا، اس کو ڈھانپنا، اس کو چھپانا، اس کو کور کرنا اس کے لیے واجب ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک بھی بدن ڈھانپے۔ یعنی اصل لباس نماز کے لیے جو ہے وہ یہ ہے واجبات میں سے کہ جو ناف ہے، ناف سے گھٹنوں تک کا حصہ جو ہے انسان کا بدن میں چھپا رہنا چاہیے، ڈھکا رہنا چاہیے، تو اس کی نماز صحیح ہے۔ یہ تو رہا واجبات میں۔ اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب بدن فرض کریے پیٹ اوپر سے کھلا ہوا ہے، مرد کی بات ہو رہی ہے ابھی، سینہ کھلا ہوا ہے، نیچے سے پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں، تو کیا ان کی نماز صحیح ہے؟ ہاں نماز صحیح ہے، لیکن شرف نماز ان کو وہ حاصل نہیں ہوگا جو لباس میں ہونا چاہیے ایک انسان کو۔ ورنہ واجبات لباس مرد کے لیے اتنا ہی ہے جتنا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، لیکن جتنا بہترین لباس اور شریفانہ لباس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، اتنا مومن کے لیے ثواب میں اضافہ اور زیادتی ہے، اور قبولی ہونے کا شرف اس کو انشاءاللہ حاصل ہوگا۔ یہ مرد سے متعلق لباس تھا۔
اب خواتین سے متعلق ہے تو ضروری ہے کہ خواتین نماز کے وقت اپنا بدن حتیٰ کہ سر اور بال بھی ڈھانپیں، یعنی اس طریقے سے اپنے کور کریں اپنے آپ کو کہ ان کا ظہر بھی ڈھکنا چاہیے، ان کے بال بھی ڈھکنے چاہیے۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ آغا خوئی کے یہاں ایک مسئلہ تھا، اگر جان بوجھ کر خواتین کا ایک بال بھی چادر سے یا اسقاف سے یا دوپٹے سے باہر ہے اور وہ نماز پڑھ رہی ہیں تو ان کی نماز باطل تھی۔ لہذا بربنائے احتیاط سر اور بال ڈھکے رہنے چاہیے، اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اپنے آپ سے بھی چھپائے۔ کوئی کہنے لگے اس کمرے میں تو کوئی نہیں ہے، میں تو اکیلی ہوں لہذا چاہے جیسے نماز پڑھوں، نہیں، یعنی اپنے آپ کا بھی نماز میں پردہ ہے۔ اللہ ایک خاتون کو بے حجاب نہیں دیکھنا چاہتا، چاہے اس کی عبادت ہو یا اس کی عبادت کے علاوہ ہو۔ لہذا گوہر و جوہر خواتین یہ ہے کہ اپنے آپ کو حجاب میں رکھیں، تو لہذا اگر وہ اکیلی بھی نماز پڑھ رہی ہیں پھر بھی ان کے لیے اتنا پردہ لازم اور ضروری ہے کہ اپنے آپ سے بھی چھپائیں۔ یعنی کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر کوئی اکیلے میں ہے تو بھی اس کو پورا حجاب کرنا ہے۔ اگر عورت چادر اس طرح پہنے کہ اسے اپنا بدن نظر آ رہا ہو تو اس میں بھی نماز میں اشکال ہے۔ فرض کر لیے چادر تو اس نے پہنی ہے لیکن کان کے پیچھے کا حصہ کھلا ہوا ہے، یا فرض کر لیجئے بال اس کے اتنے لمبے ہیں کہ وہ باہر آگے پڑے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، یا بدن کے کچھ حصے جو ہیں وہ نمودار ہو رہے ہیں، تو اس میں بھی آغیون ارشاد فرماتے ہیں کہ خواتین کو یہ چاہیے کہ باقاعدہ اپنا بدن چھپائیں ورنہ نماز میں اشکال ہے۔ ہاں ایک چیز اس میں ان کے لیے بھی چھوٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ چہرے کا جتنا حصہ وضو میں دھویا جاتا ہے اور کلائیوں تک ہاتھ اور ٹخنوں تک پاؤں کا ظاہری حصہ ڈھانپنا ضروری نہیں ہے۔ یعنی جو اعضائے وضو ہیں مسے کے علاوہ سر کے مسے میں اجازت نہیں ہے کھولنے کی۔ اعضائے وضو چہرہ ہے ان کا، جو بالوں کو اگنے کی جگہ سے ٹھڈی تک یہ کھلا رہ سکتا ہے۔ کونیوں سے وضو کرتی ہیں تو کونیوں سے لے کے ہاتھ کھلے رہ سکتے ہیں، شرعی کوئی اشکال اس میں نہیں ہے۔ پیروں پہ جہاں مسح فرماتی ہیں وہ حصہ بھی کھلا رہ سکتا ہے، کوئی شرعی اشکال اس کے اندر نہیں پایا جاتا ہے۔ لیکن یہ یقین کرنے کے لیے کہ اس نے بدن کی واجب مقدار ڈھانپ لی ہے، ضروری ہے کہ چہرے کے اطراف کا کچھ حصہ اور کلائیوں اور ٹخنوں سے نیچے کا حصہ بھی ڈھانپ لینا چاہیے بربنائے احتیاط۔ یعنی بہت مختصر سا حصہ ان کو نماز میں کھولنے کی اجازت ہے، وہ بھی چہرے کا اگلا تھوڑا سا حصہ، اور اس کے بعد صرف یہ حصے جو گٹے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ کھلا رہ سکتا ہے جو پنجے کے ساتھ میں، اور جہاں مسا ہوتا ہے باقی ان کو چھپا دینا چاہیے۔ اب اس میں نماز کے جہاں تک اور مسائل ہیں زان گرامی، نماز کی لباس کی جو شرطیں ہیں وہ اس طرح سے ہیں کہ نماز پڑھنے والے کے لیے 6 شرطیں ہیں لباس کے لیے۔ پہلا مسئلہ تو نمازی کے لیے ہے کہ اس کا لباس پاک ہونا چاہیے، نجس لباس میں اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ میں بخدمت پیش کرتا چلوں، ہمیں یہ یقین ہے کہ ہمارا لباس پاک ہے اور ہم نماز پڑھ لے رہے ہیں اور ہم نے نماز پڑھ لی تو ہماری نماز صحیح ہے، لیکن نماز پڑھنے کے بعد میں ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمارا لباس ناپاک تھا، تو ایسی صورت میں کیا ہم دوبارہ نماز پڑھیں گے؟ نہیں، ایسی صورت میں دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں اپنے لباس کی پاکیزگی کا علم تھا۔ لیکن اگر کوئی یہ مومن جانتا تھا کہ اس کا لباس ناپاک ہے اور وہ بھول گیا اور اس نے نماز پڑھ لی ہے، نماز پڑھنے کے بعد اسے یہ معلوم ہوا کہ ارے میرا لباس تو نجس تھا اور میں نے نماز نجس لباس میں پڑھی ہے، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ لہذا بھولے ہوئے کی معافی نہیں ہے، نہ جاننے کی معافی ہے، تو اسے یہ چاہیے جو بھول گیا تھا دوبارہ سے اگر وقت موسع ہے نماز پڑھ لے، اور نہ بربنائے احتیاط نماز کی قضا بھی کرے۔ تو پہلا شرط یہ ہے کہ لباس پاک ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ لباس مباح ہو بنابر احتیاط واجب۔ مباح سے مراد یہ ہے کہ جو شریعت نے پسند کیا ہے، شریعت نے نہ اس کی تعریف کری ہے اور شریعت نے نہ اس کی مذمت کری ہے۔ فرض کریے بعض
جگہوں پر کچھ اس طرح کے لباس ہوتے ہیں جو وہاں کا ایک فیشن ہے، جو وہاں کے لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس لباس میں نماز پڑھنا چاہے گا اور اس کا بدن ڈھکا ہوا ہے تو یہ مباح میں آتا ہے کہ بھی ہاں اس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اپنا ایک خاص لباس ہو جو بدن کو اچھی طرح سے چھپا لے، اس میں اس کو نماز پڑھنی چاہیے۔ تیسرا مسئلہ ہے مردار کے اجزاء سے نہ بنا ہو، یعنی کچھ لباس ایسے بھی ہوتے ہیں جو مرے ہوئے جانور یا مرے ہوئی چیزوں کے کھال وغیرہ اس کے جز ہیں اس سے بنے ہوئے ہوں، تو لہذا ہمیں اس میں بھی نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ چوتھی چیز یہ درندے کے اجزاء سے بنا ہوا لباس نہ ہو۔ وہ جو درندے ہوتے ہیں نا، شیر چیر پھاڑ کرنے والے جو جانور ہوتے ہیں، جو حرام گوشت بھی ہوتے ہیں، جیسے بلی کا گوشت حرام ہے، اب اس کے کھال سے کوئی اس طریقے کا لباس بنا لیا جائے جمع کر کے، تو اس طریقے کے لباس میں نماز نہیں ہو سکتی۔ پانچواں اور چھٹا یہ ہے کہ اگر نماز پڑھنے والا مرد ہے تو لباس خالص ریشم اور زردوزی کا بنا ہوا نہ ہو۔ جو لباس مخصوص ہیں خواتین سے، چونکہ ریشمی لباس مرد کے لیے جائز نہیں ہے، وہ جو ایک ریشم سے بنایا جاتا ہے، بہتر آپ سمجھ رہے ہوں گے آپ حضرات، اور جو زردوزی کے مخصوص کام ہوتے ہیں جو لیڈیز کے اس پہ، جیسے لکھنؤ والوں کے یہاں ہوتے ہیں، کڑھائی وغیرہ ہوتی ہے، اس سے بوئے نسوانیت آتی ہے، تو اس طرح کے جو لباس ہیں وہ خالص ریشم وغیرہ کے، مرد ان لباس کو نہیں پہن سکتا ہے۔ البتہ عورت کے لیے ریشمی لباس یا زردوزی کا لباس صحیح ہے، وہ پہن سکتی ہیں، چونکہ ان کے لباس میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ اب اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ نماز پڑھنے والے کا لباس پاک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص حالت اختیار میں نجس بدن یا نجس لباس کے ساتھ نماز پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہے۔ اسے معلوم ہے، اختیار ہے کہ میرا بدن نجس ہے، اسے معلوم ہے کہ میرا لباس نجس ہے، پھر بھی کہہ رہا چلو نماز پڑھ لیتا ہوں۔ فرض کرو خون کے قطرات لگے ہوئے ہیں جو ایک انگوٹھے سے زیادہ اگر جمع کرو تو اس سے زیادہ ہے، مطلب 2 انگلی کے برابر ہو جائیں، یا ایک سجدگاہ بڑی کے برابر ہو جائیں، سجدگاہ کے برابر ہو جائیں، جو انگوٹھے کے حصے سے زیادہ اتنا خون لگا ہوا ہے، اور وہ نماز حالت اختیار میں بدل سکتا ہے، دھو سکتا ہے، لاؤبالی ہے، کہتا چھوڑو پڑھ لیتا ہوں، ہو جائے گی، نہیں، تو حالت اختیار میں نماز اس کی صحیح نہیں ہوگی، لہٰذا اسے اپنا بدن اور لباس پاک کرنا چاہیے۔ اگر کوئی انسان حالت مجبوری میں، حالت مجبوری کے احکام الگ ہیں عزیزان گرامی، حالت اختیار کے احکام الگ ہیں۔ مثلا فلائٹ کے اندر ہے، سامان بھی اس کا لگیج میں اس نے اپنا دے دیا تھا، اور واش روم گیا، چھینٹیں آ گئی ہیں بدن کے اوپر بھی اور لباس کے اوپر بھی، اب اسے فلائٹ میں نماز پڑھنی ہے، وہاں کہاں سے چینج کرے گا، کہاں سے وہاں دھوئے گا؟ تو لہٰذا نماز قضا کرنے کی چونکہ شریعت میں اجازت نہیں ہے، جس حالت میں بھی ہے اسی حالت میں وہ نماز پڑھے گا، اور خداوند عالم اس کی نماز کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ تو یہ حالت اضطراری کہلاتا ہے، مجبوری کی حالت میں اس کی نماز صحیح ہوگی۔ اگر کوئی شخص مسائل دین سیکھنے میں اپنی کوتاہی کی وجہ سے یہ نہ جانتا ہو کہ نجس بدن اور لباس کے ساتھ نماز باطل ہے، یعنی اس نے دین کے احکام سیکھنے میں کوتاہی کی ہے، یا مسئلہ یہ نہ جانتا ہو کہ جو بڑی والی نجاست ہے وہ نجس ہے اور اس کے ساتھ نماز پڑھے، تو احتیاط واجب ہے کہ اس کی نماز کو دوبارہ پڑھے، اور اگر وقت گزر چکا ہے تو اس کی قضا کرے۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ دین کو سیکھیے، اور دین میں احکام جو ہیں بالخصوص ان کی طرف توجہ دیجیے۔ شرعی مسئلہ کتنا، یعنی انسان نے کوتاہی کی ہے۔ فرض کیجیے اردو فاؤنڈیشن کا احکام کے پروگرام ہو رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہر ہفتے، اور ہمیں اتنی بھی فرصت نہیں ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ٹی وی پہ سیریل تو دیکھ رہے ہیں لیکن احکام نہیں سن رہے، احکام ہم نہیں سیکھ رہے، مسجد میں جانے کا وقت نہیں ہے، عالم دین سے ہم پوچھتے نہیں ہیں، کتاب اٹھانے کی ہمیں توفیق نہیں ہے، تو ایسے میں کون ہے وہ انسان؟ اس نے کوتاہی کی ہے۔ اب اگر یہ علم سیکھنے میں اس نے کوتاہی کی ہے اور وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ نجس لباس میں نماز نہیں ہو سکتی ہے، تو بھی اس کی نماز صحیح نہیں ہے۔ اس نے جانا کیوں نہیں، کوتاہی مقصر بنا کیوں، وہ کوتاہی کی کیوں ہے اس نے، لہٰذا بربنا احتیاط اس سے واجب یہ ہے کہ وہ نماز کی دوبارہ قضا کرے گا۔ تو لہٰذا احکام میں زیادہ سے زیادہ جو روزمرہ کے احکام ہیں، آغایون کے مسائل تقلید میں جو شروع کے مسائل ہیں
اس میں 9واں 10واں 11واں مسئلہ، ان میں سے ترتیب کے حساب سے ان میں سے ایک مسئلہ ضرور یہ آتا ہے کہ وہ احکام جو انسان کو نہیں معلوم ہے وہ ان کا سیکھنا لازمی، ضروری اور واجب ہے، تاکہ ان احکام کو سیکھ لے جو روزمرہ کی ضرورت ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ امام زمانہ جل اللہ تعالی فرج اللهم و صل شریف على کے محمد وآل اللهم اللہم محمد صل محمد علی وعلى محمد 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 آقا کے سپاہیوں میں، آقا کی فوج میں جو جوان شامل ہوں گے تو وہ افراد ہوں گے جو فقہی مسائل کو جانتے ہوں گے، اس لیے کہ نا علمی والا آقا کی فوج میں جوان داخل نہیں ہوگا۔ لہذا یہ بہت میں اپریشیٹ کرتا ہوں، میں تشویق دلاتا ہوں، میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بھی یہ خدمت کا موقع دیا، اور یہ ذخیرہ آخرت میرے لیے بھی اور میری والدہ مرحومہ کے لیے بھی بنے، اور آپ سب کے مرحومین کے لیے، بالخصوص آج کا ذخیرہ آخرت ہمارے بانی جناب ناصر رضا صاحب ہیں، اللہ ان کے لیے ذخیرہ آخرت اور ان کے مرحومین کے لیے قرار فرمائے، جتنے شرکا ہیں سب کے لیے قرار فرمائے، کیونکہ مسائل شریعہ کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اب میں اس کی طرف قرآن نے بھی توجہ دلائی، تفقہ فی الدین کہہ کے یہ حدیثوں میں اور روایات میں بھی آیا ہے، لے تفقہ فی الدین کے الفاظ جو آئے ہیں قرآن میں اور حدیث اور روایات میں، تو لہٰذا جان گرامی بہت ضروری ہے۔ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ دین سیکھنے میں اگر کوتاہی کی ہے اور حالت نجاست میں اسے معلوم نہیں تھا کہ لباس میں نماز پڑھ لوں اور اس نے پڑھ لی تو نماز باطل ہے، اسے چاہیے کہ اس کی قضا کرے پاکیزگی کے حالت میں۔ اگر کوئی شخص مسئلے سے لا علمی کی بنیاد پر نجس لباس یا بدن کے ساتھ نماز پڑھ لے جبکہ مسائل دین سیکھنے میں کوتاہی نہیں کی تھی اس نے، تو اس نماز کو دہرانا یا قضا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایک مومن ہے، دین سیکھنے کی اس نے کوشش کی ہے، اس تک وہ مسئلہ نہیں پہنچا ہے اور حالت نجاست میں اس نے نماز پڑھ لی، یعنی لباس اس کا نجس تھا، بدن اس کا نجس تھا، اور اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ بدن نجس لباس میں نماز نہیں ہوگی، یا کچھ چیزیں نجس ہیں وہ بدن کو لگ جائیں، اسے علم نہ ہو کہ یہ نجس ہے یا نہیں ہے، اور اس میں وہ نماز پڑھ لیتا لا علمی کی بنیاد پر، اور وہ مقصر بھی نہ ہو۔ میں بار بار تکرار اپنے جملوں کی اس لیے کرتا ہوں تاکہ بات باقاعدہ واضح ہو جائے، دین کے سیکھنے میں کوتا نہیں تھا، مقصر نہیں تھا، لا علمی کی بنیاد پہ حالت نجاست میں اس نے نماز پڑھ دی ہے، اسے معلوم نہیں تھا کہ اس میں نماز نہیں ہوگی، کوئی چھینٹ آ گئی یا وہ سوچا ہوگا کہ خون لگا ہے تو نماز ہو جائے گی، یا بھلے ایک آدھ قطرہ پیشاب بچے کا لگا ہے اور اسے علم نہیں تھا یہ نجس ہے، تو ایسے میں اس کی نماز صحیح ہے اور اسے قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی شخص کو یہ یقین ہو کہ اس کا بدن یا لباس نجس نہیں ہے، یقین کے ساتھ مصلی پہ آ رہا ہے اور اسے یقین ہے میرا لباس اور میرا بدن پاک ہے، نجس نہیں ہے، اس کا یقین ہے اس کو، اور اس کے نجس ہونے کے بارے میں اسے نماز کے بعد پتہ چلے گا، جو میں نے آپ کی خدمت میں مسئلہ پیش کیا، تو اس کی نماز صحیح ہے، چونکہ اسے معلوم نہیں تھا کہ میرا لباس یا میرا بدن نجس ہے، اور وہ بھولا بھی نہیں تھا، ایسا نہیں کہ بھول گیا ہو، بھولنے کا مسئلہ الگ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اسے معلوم ہی نہیں تھا نجس ہے۔ فرض کرو کوئی نجاست لگی ہوئی تھی، نماز اس نے پڑھ لی، جب اس نے نماز پڑھ لی اور نماز پڑھنے کے بعد میں اسے پتا چلا کہ ارے یہ تو میرا لباس نجس تھا، تو اس کی نماز صحیح ہے، کوئی شرعی اشکال نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص یہ بھول جائے کہ اس کا بدن یا لباس نجس ہے اور اسے نماز کے دوران یا اس کے بعد یاد آئے، چنانچہ اگر اس نے لاپرواہی اور اہمیت نہ دینے کی وجہ سے بھلا دیا، تو احتیاط لازم کی میں پر ضروری ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے، اور اگر وقت گزر گیا ہے تو اس کی قضا بھی کرے گا، بلایا کیوں، لاپرواہی کری کیوں، یہ اس کی سزا ہے، لہٰذا ایسے انسان کو چاہیے کہ وہ نماز کو دوبارہ پڑھے جس نے بلا دیا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ کچھ وقت رہ گیا ہے، کچھ مسائل رہ گئے، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ حضرات کی خدمت پیش کریں گے۔ اب میں وقت آپ حضرات کو دے رہا ہوں کہ آپ حضرات کو کوئی سوال ہو تو بسم اللہ۔ سوال تھا میرا حضور۔ جی السلام جناب، علیکم۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام انیس وعلیکم صاحب۔ السلام انیس صاحب۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ بہت ماشاءاللہ زبردست آپ کا یہ پروگرام ہے، میں بھی اس میں الحمدللہ، شامل ہوا، اس سے پہلے بھی میں نے کافی دیکھا آپ ماشاء کو، اللہ، جی انیس ماشاءاللہ صاحب، بہت عمدہ۔
اچھا نماز کا جیسے آپ نے فرمایا نماز کا تذکرہ قرآن شریف میں کتنی دفعہ ہے اور اس میں واضح ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ جی ادا کرو، ٹھیک ہے حضور؟ تو نماز ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو ہم قائم کرنا اور پڑھنے میں کیا ڈفرینس ہے؟ اچھا دوسرا یہ سوال اور ہے میں اس کے ساتھ ہی نماز تہجد جو ہم لوگ جی ادا کرتے ہیں سورہ اسراء میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ وہ اس میں پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے، خدا سے نے کہا ہے کہ نماز تہجد ادا کرو رسول خدا کے لیے. تو یہ اس میں اتنا ڈفرینٹ ہے کہ اکثر لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ یہ مجھے بتائیے کہ یہ کیوں ہے نماز قائم کرنا ہے، پڑھنے کا ذکر نہیں کیا گیا، اور نماز تہجد میں نماز پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے. اس سلسلے میں تھوڑی سی جی دیجیے گا. دیکھیے اس میں جو تفاسیر ہیں علماء کی، جو اہل بیت علیہ السلام کی روایات ہیں، عقیم الصلاۃ سے بہت سی جگہ مراد یہ ہے کہ نماز کو جماعت سے قائم کرو، اس کا ثواب زیادہ اور نماز کی طرف اشارہ جماعت کی طرف کہ قائم کرو یعنی کرو. اور بہت سی جگہ یہ ہے کہ نہیں آپ کو نماز پڑھنی اقیم الصلاۃ ہے، اقیم الصلاۃ نہیں ہے، اقیم الصلاۃ ہے یعنی نماز کو آپ قائم کرو، یعنی حالت اختیار میں تنہا بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو لہٰذا یہ دونوں چیزیں ہیں اس کے اندر کہ آپ نمازیں بھی پڑھیں اور نماز کو قائم کریں یعنی جماعت سے بھی پڑھیں، دونوں اس کی تفاسیر میں موجود ہے. دوسرا مسئلہ جو تہجد کا ہے، قم اللیل الا قلیلا کا جو آیا اور وہ نماز تہجد کا جو تذکرہ آیا ہے، تو اس میں بھی یہی ہے کہ آپ نماز تہجد پڑھیں، اس کا عظیم ثواب ہے. اور ان قرآن کی آیاتوں کو روایات نے پیش کیا ہے، چونکہ جہاں جہاں قرآن کی آیات آئی ہیں ان کی تفسیر روایات نے کی ہے. مثال کے طور پر قرآن کے اندر سے اتنا آیا فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو. تو اب چہرے کو ہم کیسے دھوئیں، کیا دھوئیں، اس کو پیغمبر اسلام نے ہمیں بتایا کہ آپ چہرے کو ایسے دھوئیں. مثال کے طور پر قرآن میں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی پہ درود بھیجتے ہیں، یا اے صاحبان ایمان تم بھی جو ہے وہ درود بھیجو. تو نبی سے پوچھا گیا کیسے بھیجیں؟ اب اس میں تو یہ صلوات تو نہیں آئی اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو نہیں آئی، تو نبی نے بیان فرمایا کہ درود ایسے بھیجنا ہے. تو قرآن میں اشارے ہیں، اس کی تفسیر اہل بیت علیہ السلام نے بیان فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک سوال اور کر سکتا ہوں میں آپ سے؟ جی جی بسم اللہ. نماز یہ ذکر ہے قرآن شریف میں متعدد بات زکوٰۃ ادا کرو، نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ، اور جی جبکہ صرف ایک دفعہ خمس کا ذکر آیا ہے. جی تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ ایک دفعہ خمس کا ذکر ہے، باقی زکوٰۃ کا ہے، اور ہم لوگ زکوٰۃ میں کوتاہی کرتے ہیں کہ چھوڑو کون دے، خمس کے اوپر زور دیا جاتا ہے. بات صحیح ہے، لیکن اس کے کیا اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ یہ اس کی وضاحت کیجیے گا کہ اتنا زیادہ زکوٰۃ کا ذکر ہے لیکن زکوٰۃ کا اتنا کانسیپٹ نہیں ہوتا جیسے کہ لوگ کہتے ہیں، اور علماء تو نہیں کہتے ہیں، ویسے کتابوں میں جو لکھا ہوتا ہے، لیکن اس میں خمس کے لیے زور دیا جاتا ہے، خمس ادا کرو، خمس ادا کرو. تو اس کی کیا وضاحت ہو سکتی ہے اس میں؟ جی زکوٰۃ کے لیے چونکہ شریعت میں ایک مقدار معین ہے، وَإِلَّا زکوٰۃ نہیں ہے. مطلب 847 کلو گیہوں ہوگا تو ہوگا، چاندی کے اتنے سکے ہوں گے تو ہوگا، اتنے اونٹ بکری بھیڑ ہوں گی تو ہوگا، اتنی چیزیں ہوں گی تو زکوٰۃ ان پہ واجب ہوگی. تو بار بار ہر موقع کے اعتبار سے اپنے اعتبار سے کہا گیا. مثال کے طور پر کہیں پہ زر مال کا ذکر ہوا تو اس میں یہ ذکر آیا کہ آپ کو اتنا اس پہ زکوٰۃ دینا ہے. خمس کے بارے میں اتنا نہیں ہے. خمس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس میں 5 سینٹ بھی بچے ہیں، فرض کریے، تو میں نے ایک مثال دی ہے، اور سیونگ سے جس دن آپ کی ڈیٹ ہے اس دن 5 سینٹ بھی، تو اس میں 1 سینٹ جو ہے آپ کا وہ خمس کا ہے، اس کے آدھے آدھے سے کر کے آپ مستحق تک پہنچا دیں. اب رہی بات یہ آپ کا سوال کی کہ خمس کا ایک جگہ آیا ہے اور زکوٰۃ کا کئی جگہ آیا ہے، یہ ذات پروردگار کی اپنی مصلحت ہے، اور ذات پروردگار نے اپنی مصلحت کے اعتبار سے قرآن کو نازل فرمایا ہے. اس میں یہ بات نہیں ملتی کہ اتنی تکرار وہاں کیوں ہے، یا اس کی خمس کا ذکر بھی ایک جگہ نہیں ہے، 2 سے 3 جگہ قرآن مجید میں خمس کا تذکرہ آیا ہے. جی جو کنایتن ہے. جی ایک آخری سوال کر سکتا ہوں میں آپ سے؟ بسم اللہ. مجھے بھی سوال معذرت چاہوں گا آپ سے. جی سوال یہ ہے کہ میں نے قرآن شریف کو بہت دھیان سے پڑھا، مطالعہ ماشاء کرتے ہیں، میں نے اللہ بھی اور بہت اضافہ بہت فرمائے آپ کے تو. کرنے کی کوشش کی ہے،
اس کہیں لیے اس میں آپ کا خدا چہرہ نورانی ہے ماشاءاللہ، آپ قرآن پہ زیادہ نورانی تو نہیں ہے، منسلک ہیں. خدا نے ایسا اللہ بس. خوش رکھے آپ کو. جی شکریہ بہت بہت. ایک جی سوال ہے بہت میں نے کافی پوچھا لوگوں سے، اور کچھ مجھے یعنی جواب تو انہوں نے صحیح دیا ہوگا یقیناً. تو سوال میرا یہ ہے کہ قرآن شریف میں متعدد بات اللہ نے کہا ہے ہم نے یہ پیدا کیا ہم نے، اور کہیں پہ میں کا ذکر ہے. تو آخر اس میں کیا تضاد ہے کہ کہیں پہ یہ ہم بحث بہت طولانی ہے ہم اور جی میں کی، تو لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا آپ اگلے ہفتے آئیے گا، انشاءاللہ. وقت جی کی جی نزاکت انشاءاللہ. کا خیال رکھتے ہوئے میں اس میں جی تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے انا انزلنا کہا ہے، ہم نے جی ہاں نازل کیا. کچھ جی جی جگہوں پہ کہا انا میں نے نازل کیا ہے، جی ہاں اور یہ قرآن میں اس کی باقاعدہ وضاحت تفاسیر میں آئی ہوئی ہے. جی محل جی طلب ہے، انشاءاللہ اگلے ہفتے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں انشاءاللہ گا. انشاءاللہ. جی بہت تفصیل شکریہ. سے کروں گا جی انشاءاللہ. جی قبلہ ایک سوال پوچھنے کی جزارت کر رہا بسم ہوں. اللہ. بے شک. ہاں، سوال یہ کہ جیسے ہم لوگ مجلسوں میں یا کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، اور جب صلوات کا ذکر ہوتا ہے اور صلوات پڑھنے تو مولانا کہتے ہیں کہ صلوات، جی تو آدھے لوگ مختلف طریقے سے صلوات پڑھ رہے ہوتے ہیں، آدھے لوگ مختلف طریقے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جیسے دو قومیتوں کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا. جیسے اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جی تو یہ بڑا عجیب سا لگتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ اکثر ایک قوم ہے، ایک مذہب کے لوگ ہیں، تو اس طریقے سے دو اس میں کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ اس کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. یہ کچھ لوگ وقف کر دیتے ہیں محمد کے اوپر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کچھ لوگ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو معنی میں اور اس میں تو کوئی فرق اس کا نہیں پڑتا ہے. یہ طریقہ کار لوگوں نے پڑھنے کا بنا لیا ہے، شرعی اعتبار سے کوئی قباحت حضور نہیں پائی جاتی ہے اس کے اندر. مگر اس میں ایک عجیب سی ایک انتشار کی صورت نظر آتی ہے میرے اپنے پرسنل اوپینین کے لحاظ سے. ایسا نہیں بہرحال ہونا میں اس میں چاہیے. کیا رائے دے سکتا ہوں، اب جب لوگوں ہم کا ایک اپنا مذہب کے طریقہ کار ہے پڑھنے کا. میرا بھی تعلق، میرے نانا ایک عالم تھے علامہ مرزا یوسف حسین، جی اور ہم نے بچپنے سے یہی سنا اپنے بڑوں سے، اسی طریقے سے صلوات پڑھی ہے، اللہم جی صلی علی محمد وآل محمد. تو اب محمد یوں جیسے آل محمد. ہاں محمد محمد یوں اگر وآل، آپ رکیں گے نہیں تو دال کو واو ملائیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور نہیں اگر ایک آپ رکیں گے تو پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بعض افراد عادتاً پڑھتے، بعض کے سانس کم ہوتے ہیں تو وہاں توڑ دیتے ہیں، پھر و آل محمد بعد میں کہتے ہیں. بعض افراد ایک ہی سانس میں کہتے ہیں. لہذا یہ ایک طریقہ کار بنا لیا، بے ورنہ شک تو بے شک. جی کوئی. یہ حضور کوئی اور بات ڈاکٹر کچھ اعظم. لوگ، جی کچھ لوگ ایسے بھی پڑھتے ہیں کہ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ. تو وہ تو ایک تاکید جیسے ہے. آپ نے کہا کہ انتشار کی کوئی نہ بھی ہاں بات نہیں، طریقہ کار الگ ہے. طریقہ کار الگ ہے. جی تو حضور ایک جیسے مثال کے طور پر ماتم کرنے کے طریقے لوگوں کے الگ رائٹ. الگ ہیں کلچر بے کے شک اعتبار سے. جیسے نظر و نیاز کے طریقے لوگوں کے الگ الگ ہیں کلچر کے اعتبار سے. تو کچھ چیزیں کلچرل بھی آ جاتی ہیں اور کچھ چیزیں عادتاً بھی آ جاتی ہیں. اب جی جن چیزوں کی شریعت نے مخالفت نہیں کی ہے تو ٹھیک ہے. شریعت اگر مخالفت کرتی تو اس میں پھر اب تک تو فتاویٰ اور لوگوں کی رائے مشورے آ نہیں جاتے. مطلب یہ تو مجھے لگتا ہے جو ہم نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے کافی عرصے بعد یہ دیکھا ہے کہ یہ چیز جدت آئی ہے اس میں. یہ کوئی کہاں چیز سے آئی دل ہے؟ میں ہے تو اسے صاف بیان کر دیجئے ناصر بھائی. کوئی اگر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں تو چونکہ ہم تو اتنی بات سمجھ پا رہے ہیں آپ کی کہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں. میں تو اب یہ فیل تو کرتا ہوں اس چیز کو. میں پرسنلی اگر بات کروں اور میرے جو حلقہ احباب میں جو لوگ ہیں اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے. ایک پورشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک طریقے سے نماز مطلب صلوات پڑھ رہے ہیں، دوسرے طریقے سے پڑھتے ہیں. اور کسی بھی علماء اور کسی بھی مولانا نے کبھی بھی اس موضوع کو کیونکہ دونوں طریقے صحیح ہیں نا. اگر غلط ہوتے تو علماء ذاکرین مولوی بیان فرماتے ہیں نا اوپر سے. چونکہ طریقے صحیح ہیں نا. ہم نے سنا ہے یہ طریقہ کہیں اور سے اڈاپٹ ہوا ہے. کہاں سے؟ اب آپ کھل کے بات کر لیجئے نا. پھر آپ نہیں کیوں وہ یہاں کر رہے ہیں؟ یعنی نہیں، دل یہ میں تو میں رکھ کے کیوں بات کر رہے ہیں نہیں آپ؟ دل میں صاف رکھ کے بات بتائیے نہیں کر رہا. کہاں سے اڈاپٹ ہوا ہے آپ بتائیے. یہ تو کوشچن میرا آپ سے ہے نا کہ نہیں اڈاپٹ کہاں سے ہوا آپ ایک بتائیے چیز طریقہ دیکھے، تو.
ہم تو دیکھیں کہاں سے ہوا، ہمیں تو نہیں ایک معلوم کہاں سے اڈاپٹ ہوا. ہاں تو پھر یہ جب آپ کو نہیں معلوم تو پھر مجھے کیسے معلوم ہوگا؟ تو میں کیسے یہ کہہ دوں یہ طریقہ کہاں سے اڈاپٹ ہوا؟ ہم نے تو علماء کو بھی ایسی پڑھتے ہوئے دیکھا اپنے یہاں نہیں کے. بس ایک میرا کوشچن تھا، اور میں اس پہ جی چونکہ جی جی مطمئن نہیں تھا، اور اس وجہ سے اچھا. سوال میرے ذہن میں کافی عرصے سے اتفاق از سے حیث آپ کی ثواب تو کوئی حضور اشکال نہیں ہے. ہاں اس آپ کا ناصر ایک بھائی اور بھی بات یہ کر رہے بھی ہیں نا؟ ہے محترم قبلہ محترم، جی اس کا یہ بھی ہے کہ یہ ایک استغاثہ بھی ہوتا ہے کہ اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد و اجل فرجہم، کہ ہمارے امام زمانہ کا جو ظہور ہے وہ نزدیک کر دے. الہ امین. تو یہ جب سے یہ زیادہ سے زیادہ اب ہے نا کہ آپ ان کے ظہور کی آمد کا زیادہ سے زیادہ تذکرہ کرو، جی زیادہ ان پر درود بھیجو، تو جی یہ بھائی. ایک سر اس میں نے کا اج الفرجوں کا تو مینشن ہی نہیں کیا. جی نہیں، ان کا تو سوال محمد پہ ٹھہرنا و آل محمد کو بعد میں پڑھنے پہ ہے. اچھا بے شک. اور ہاں، اور ان کا سوال تھا محمدیوں و آل محمد کیوں نہیں پڑھتے. نہیں، اپنے یہ غضنفر بھائی نے کہا تھا نا فراجہم. جی جی عجل نہیں فرجوں نہیں کی تو تاکید ہے سلوات کے بعد. وہ اس کا تو میں تاکید نے ہے. مینشن ہی نہیں کیا. میں جی نہیں نہیں تو نہیں، جناب. وہ جی غضنفر بھائی کا. جی نہیں، جناب. میرا تو چونکہ ایک معصومانہ سوال تھا قبلہ جی آپ جی سے، جی ماشاء اللہ. بھائی، اور تو اب مجھے باقی یہ اتنی ہی معلومات ہے سرکار، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا بڑی نوازش کہ سر، آپ کہیں سے بڑا اڈاپٹ ہوا نہیں ہوا مجھے اس بارے میں علم نہیں ہے، ہاں لیکن یہ کہ دونوں طریقے سے سلوات صحیح ہے جو لوگ پڑھتے ہیں. اب ہاں وہ سب ایک ہی جیسا قوم کرنے لگے تو پھر تو ماشاءاللہ سے مسائل ہی حل ہو جائیں. بالکل. ہاں یہ حسب ایک سوال، ایک سوال معذرت چاہتا ہوں آپ سب سے. آج ہمیں بھی موقع دیں حضور. آج سب سوال نہیں ہوں گے آپ کے. جی غضنفر بھائی بسم اللہ. جی بس ایک سوال جی ہماری ایک ہمشیرہ ہے، ان کا سوال ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ سجدہ سہو کے بارے میں کافی تفصیل سے بتایا، کیا جی ممکن ہے کہ بریف میں آج اور اس کو سجدہ سہو کو کر کے بھی ایک بار آپ پیش تو کر دیں، بتلا بھی دیں، دکھا بھی دیں جی. بس، تو کیا ابھی کرنا ہے، ابھی کر کے دکھاؤں؟ اگر ہو سکے، اگر تو ممکن. مجھے تو باقاعدہ وہ سسٹم ہی چینج کرنا پڑے گا. ایک جی منٹ جی رکیے گا. معذرت کے ساتھ. نہیں نہیں کوئی بات نہیں. دیکھیے آپ مجھے اسکرین پہ لیجئے. جی ہاں، ہیں آپ؟ نہیں، فل اسکرین پہ آپ ہیں. ایک منٹ میں سجدہ کا لے لوں اب چونکہ آپ سرچ ہیں، پہ لگے گا. اب آپ ہیں. دیکھیے حضرت، ہم جیسے نماز پڑھ رہے ہیں رائٹ. اور نماز پڑھتے میں ہم نے اپنی نماز ختمی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب ہم یہاں سے سجدہ سہو کریں گے، جس وجہ سے بھی کر رہے ہیں، جو ہم پہ واجب ہوا ہے. بے شک. سجدہ سہو کی نیت کر لیں گے. اللہ اکبر، بسم اللہ وباللہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. اللہ اکبر، بسم اللہ وباللہ، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ہمارا سجدہ سہو کا طریقہ تھا. مولانا جزاک جی اللہ، جزاک بہت اللہ. بہت شکریہ. جی انشاءاللہ. ماشاء اللہ. خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار آپ سے یہ اعمال قبول فرمائے الہی انشاءاللہ آمین. تعالی. ہمارا اور ایک سورہ فاتحہ ہمارے برادر عزیز جناب ناصر رضا صاحب جو بانی درس تھے آج کے، ان کے جو مرحومین ہیں، اور آپ نے سبھی مرحومین کو شامل کر لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله الله صلی اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا
وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدائے بزرگ کے حوالے کیا آپ حضرات کو دعا میں یاد بہت فرمائیے بہت گا۔ شکریہ سرکار آپ کا اور تمام مومنین و مومنات کا اس میں شرکت کرنے کا، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے آپ تشریف لایا کیجئے۔ دیکھیے کتنے بہترین سوالات ہوئے اور اس کے جوابات میں کتنا ہم کو انفارمیشن ملی۔ یہ فاؤنڈیشن کی برکت ہے اور اس کا ثواب یقیناً ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کو جائے گا، اور ہم سب کو جو مل کر یہ اس کو انجمن بنائے رکھے ہیں، آپ کے آنے سے جو برکت ہو رہی ہے اس سے یہ چیزیں آ رہی ہیں۔ اگر آج یہ انیس صاحب تشریف نہیں لاتے یا آج ہمارے ناصر صاحب یہ سوال نہیں کرتے تو جو ہم کو علم حاصل ہوا سوالات اور جوابات یہ اتنا نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک یہ ہے، ہم سورہ خضر بھی اسی طریقے سے ایک جگہ رک کے پڑھتے ہیں اور جگہ مسلسل پڑھتے ہیں، سلام ہی حتی مطلع الفجر یا سلام ہی حتی مطلع الفجر، دونوں صحیح ہے۔ تو تجوید کے لحاظ سے سلوات دونوں طریقے سے صحیح ہے، اس لیے علماء اس پر کوئی اپنا رائے ظاہر نہیں کرتے، کیونکہ وہ تجوید کے لحاظ سے دونوں گرامر کے حساب سے وہ دونوں صحیح ہیں، اس وجہ سے انشاءاللہ آئندہ پیر کو ملاقات ہے۔ انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ، شب بخیر۔ بہت بہت شب بخیر۔ سلامت رکھے آپ کو سب کو، پروردگار واسطے محمد